أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان نام، آج دسمبر 1973 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ہود سے ہوتا ہے. 11ویں سورت. سابقہ اتوار کنونشن کی وجہ سے مسلسل درس نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے اتوار میں ہم نے سورہ یونس کی آخری آیات سامنے لے آئے تھے. سورہ ہود کی ابتدا ہوتی ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ ضابطۂ قوانین ہے. یہاں 2 خصوصیات اس کی بتائیں. ایک تو یہ کہ اس کے قوانین محکم ہیں. یہی چیز ہے کہ جسے غیر متبدل بھی کہا. لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لہ. انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے لیے لفظ صرف مستقل ہی نہیں کہا بلکہ محکم کہا، اوکمت کہا، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، اپنے مقام سے جو ہل نہ سکے. اس قسم کے قوانین جن میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت نہ ہو، محکم ہوں، چٹان کی طرح اٹل ہوں، گڑے ہوئے ہوں، یہ ہے بنیادی صفت خدا کے قوانین کی. انسانی قوانین میں تغیر و تبدل کی ضرورت پڑتی ہے. قوانین بنانے والے یا تو خود ہی اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں یا خارجی تقاضوں سے وہ زور سے آ کے ہل جاتی ہیں. یہ جو حکومت ہے نا، اس میں دونوں چیزیں آ گئی کہ نہ تو یہ خارجی تقاضوں سے اپنے مقام سے ہل سکیں گے اور نہ ہی انہیں ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کی ضرورت پڑے گی. اور اس کے بعد دوسری صفت ہے فصلت. انہیں یہ لفظ جو ہے فے سواد لام، ہمارے ہاں یہاں سے لفظ تفصیل اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور جن معانی میں یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے یہ معانی نہیں ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے تفصیل. اس کی کیا ہے؟ یعنی ڈیٹیلز جسے ہم کہتے ہیں. ایک چیز تو یہ کہہ دی نا کہ بھائی تمہارے ذمہ اتنی رقم جو ہے، اس کے بعد وہ پوچھتا ہے جی اس کی ذرا تفصیل تو بتائیے، تو پھر آپ اس کی ساری جزیات بتاتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں. اور یہی ہے وہ مغالطہ جس کی بنا پہ قرآن کریم کو جو کہا گیا ہے کہ یہ مفصل ہے، فصلت آیات ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں تمام تفاصیل اس کے اندر دی ہوئی ہیں. اس لفظ سے اردو زبان کی تفصیل کا لفظ لے کے تفاصیل اس میں دی ہیں. اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب کہیے کہ نماز کی رکعتوں کا کہاں ذکر ہے جی، زکوٰۃ کی شرح کا کہاں ذکر ہے جی. اس میں یہ کہتے ہو کہ کتاب ایسی ہے جس میں تفصیل دی ہوئی ہے، تو یہ تو تفصیل ہمیں نہیں ملتی. تو اب یہ تفصیل کے لیے ہمارے ہاں متقدمین میں پہلے انہوں نے پھر بات بڑی اہم تھی، یہ تفصیل کے یہ معنی کیجئے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. تو قرآن میں تو یہ تفاصیل ملتی نہیں تھی، یہ ڈیٹیلز ہے نہیں تھی. تو انہوں نے پھر وہی کی 2 قسمیں کی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک لفظ کے متعلق اگر ذرا سا غلط مفہوم آ جائے سامنے تو پھر اس کے اوپر کتنی شاخ در شاخ اور چیزیں چڑھتی چلی جاتی ہیں. ڈیٹیلز اس کا ترجمہ کیا یا مفہوم لیا، اب ڈیٹیلز قرآن میں مل نہیں رہی، تو انہوں نے تو وہی کی 2 قسمیں بنا دی. ایک وہی قرآن کے اندر جس میں تفصیل نہیں ہے، اور دوسری وہی احادیث کے اندر جن میں ان کی تفاصیل دی ہوئی ہے. تو انہوں نے تو تفصیلات وہاں سے لی. اب یہ وہی تفصیلات ہیں جن کی بنا پہ یہ 72 فرقے بنے ہوئے. یہ قرآن کی کسی محکم آیت کی بنا پہ فرقے نہیں بنے ہوئے. قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں ہے.
تو ظاہر ہے اگر قرآن کی سند پہ یہ 72 فرقوں کے اختلافات مل جائیں تو قرآن کا تو یہ دعویٰ ہی غلط ہو جاتا ہے. یعنی یہ کوئی قرآن کی صفت نہیں الگ بتائی، صفت بھی بتائی ہوتی، خصوصیت بھی بتائی ہوتی تو بڑی بات تھی. اس میں تو یہ چیز ہے کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں. اور اگر قرآن کی کیفیت یہ ہو یا خدا کی وحی کی کیفیت یہ ہو کہ 72 فرقوں کو نماز جیسی بنیادی چیز میں بھی اتنے اختلافات ان کو مل جائے اس کے اندر اپنے وضع کردہ نہیں بلکہ وحی کے بتائے ہوئے اختلافات، تو سوچئے تو صحیح کہ یہ دعویٰ کہاں چلا گیا. ایک لفظ کا غلط مفہوم لینے سے آپ دیکھیے کہ کتنی دقتیں پیش چلی آ رہی. جزیات نہیں ملتی، جزیات کے لیے عقیدہ وضع کیا، ایک اور قسم کی وحی آئی، وہ وحی قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے باہر ہے، اور وہ جو قرآن سے باہر ہے ان میں ہر قسم کی متضاد چیزیں آپ کو ملتی. یہ جتنی شکلیں آپ کے ہاں مختلف فرقوں میں مثلا نماز ہی کی یا دوسرے مسائل جنہیں کہتے ہیں ان کی مختلف فی شکلیں جتنے بھی ہیں، اختلافی شکلیں جتنی بھی ہیں، وہ ساری اس وحی کی دوسری قسم کے اندر ہیں، وہاں سے سند لی جاتی. ہر ایک اپنی اپنی اس تفصیل کے لیے سند لا رہا ہے. ان روایات سے ان کے متعلق ابتداءً یہ عقیدہ وضع کیا کہ یہ بھی وحی ہے. اب وحی کے اندر اختلافات ہو گئے، نبوت ہو گئی ختم، وحی ہو گئی بند، اختلافات اس کے اندر موجود ہیں. اختلافات اب مٹے کس طرح سے؟ وہ تفرقہ جسے قرآن شرک قرار دیتا ہے، جس کے متعلق کہتا ہے کہ اے رسول تجھے واسطہ ہی ان لوگوں سے نہیں ہے جو دین میں فرقہ بندی کر لے، تو اس کی سند وحی کی بنا پہ قائم ہو گئی. ان اختلافات سے گھبراتے ہوئے ہمارے دور میں ایک صاحب پیدا ہوئے، وہ بڑے قرآنی آدمی تھے، مولانا عبداللہ چکڑالوی انہیں کہتے. یہ فرقہ اہل قرآن جن کا وضع کرتا ہے. انہوں نے اس چیز سے تنگ آ کر کے واقعی اتنی اختلافی چیزیں ملتی ہیں احادیث میں، روایات میں، انہوں نے اس سے تو انکار کر دی. پھر آگے سوال ہوا کہ صاحب بتائیے پھر وہ تفصیلیں کہاں ہیں، کہاں سے لیں نماز کی رکعتیں، کہاں سے لیں زکوٰۃ کی شرح ہم. اب وہ قرآن سے لگے یہ چیزیں نکالنے، جو چیز قرآن میں ہے نہیں وہ قرآن سے نکالنے لگے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ابھی وہ کل کی بات ہے، وہ میرا خیال ہے کہ سارے تو 10-20 آدمی ہوں گے ان کے اب بھی متبعین میں سے، یا کوئی 200-400 آدمی ہوں گے زیادہ سے زیادہ، بہت مختصر تعداد. نماز کی بنیادی چیز جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے جزیات نکلتی ہیں، کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے انہی کا ایک گروہ کہتا ہے کہ 3 وقت کی نمازیں ہیں، ایک تو کہتا ہے 5 وقت کی نمازیں قرآن سے، دوسرا گروہ کہتا ہے 3 وقت کی نمازیں ہیں، ایک ہے ان میں سے وہ ایک ہی وقت کی نماز کہتا ہے. یعنی سب سے زیادہ قرآن کے خلاف جو دشمنی عداوت اور جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ اس فرقہ اہل قرآن نے پہنچائی ہے. یعنی اس سے پہلے وہ جو لوگ تھے انہوں نے تو ان اختلافی چیزوں کے لیے قرآن سے تو باہر چلے گئے نا، وہ بہرحال روایات کا انہوں نے ماخذ لے لیا، حدیث کو لے لیا، قرآن سے نہیں انہوں نے یہ بات کی. وہاں ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ حدیثیں 300 سال بعد وضع ہوئی تھی، انسانوں کی جمع کردہ ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں آپ. قرآن سے نہیں کسی نے بھی ثابت کیا تھا کہ وہاں سے 3 نمازیں اور 5 نمازیں اور 1 نماز ثابت ہوتی ہے. اور پھر آگے تو رکعتوں میں چلیے تو پوچھو ہی نہیں، کہیں ایک ہی رکعت ہوتی ہے، ایک ہی سجدہ اس میں ہوتا ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں ہر منبر سے پرویز صاحب یہ کہتے ہیں، پرویز صاحب یہ کہتے ہیں، پرویز صاحب ان سب چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ یہ چیز کہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے اختلاف کی بات تھی تو کہا جاتا تھا کہ روایات کی بنیادوں کے اوپر یہ اختلاف ہے. یہ ایک فرقہ اٹھا جو قرآن سے ان چیزوں کو متعین کرتا ہے، اور ابھی 4 دن بھی نہیں ہوئے اور 20 آدمی بھی ان کے اندر نہیں ہے، تو 3-4 تو ان کے اندر گروہ بن گئے. اور وہ گروہ سند لاتے ہیں بزام خیش قرآن سے، تو گویا قرآن کے متعلق پہلی دفعہ یہ چیز انہوں نے ثابت کر دی اہل قرآن نے کہ اس میں اختلافی چیز ہے. قرآن سے تو ہو گیا کہ 5 بھی قرآن سے، 3 بھی قرآن سے، 1 بھی قرآن سے، اور ابھی یہ نمازوں کے وقت کے متعلق ہے. ان کے یہاں حرام و حلال کی تفصیلیں دیکھیے تو وہ ایک ایک ان میں سے الگ الگ تفصیل دے رہا ہے. اب زکوٰۃ کی شرح بھی قرآن سے نکال رہے ہیں.
کوئی کچھ نکال رہا ہے، کوئی کچھ نکال رہا ہے. میں کہتا ہوں اس قدر ان لوگوں نے قرآن کے خلاف دشمنی کی ہے، اس فرقے نے، اس سے پیشتر قرآن کے خلاف ایسی بات نہیں ہوئی. وہ خارج از قرآن اپنی سند لاتے تھے. یہ اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، سند قرآن سے لاتے ہیں. اور اختلاف کی کیفیت یہ ہے، کس چیز کی وجہ سے ہوا؟ ایک مفصل لفظ یا فصل لفظ جو ہے اس کے غلط مفہوم لینے سے، اردو کا مفہوم لینے سے، تفصیل کے معنی جزیات لے لینے سے. عربی زبان میں یہ معنی نہیں ہے اس کے. فاصلہ کے معنی، فاصلہ تو آپ جانتے ہیں، الگ الگ کرنا. اس کے معنی یہ ہے الگ الگ کرنا، ڈسٹنکٹلی ایک چیز کو لینا، نکھار کر بیان کرنا، الگ الگ کر کے بیان کرنا، ابہام نہ رہے، التباس نہ رہے، اختلاط نہ رہے، مخلوط نہ ہو جائے معنی جسے آپ کہتے ہیں. الگ الگ نکھار کر ابھار کر بیان کی ہوئی چیز، کوئی التباس نہیں، ایہام نہیں، ابہام نہیں، کسی قسم کی کنفیوژن نہیں، ڈسٹنکٹلی بیان کی ہوئی چیز جو ہے یہ ہے عربی زبان میں فصل کے معنی. یہ 4 فصلیں تو آپ جانتے ہیں، اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے. میں نے کہا نا فاصلے کا لفظ تو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں سے وہاں تک الگ الگ. وجہ المفاصل آپ نے سنا ہوگا، یہ جوڑوں کے درد کو کہتے ہیں جہاں چیزیں الگ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. سمجھے نا؟ معنی اس کے یہ تھے، قرآن نے کہا یہ تھا کہ نہایت محکم قوانین اور اس طرح بیان کیے گئے کہ کوئی کسی قسم کا ان میں کنفیوژن نہیں ہوتا. ڈسٹنکٹلی بیان کیا ہو، نکھار کر الگ الگ کر یوں بیان کی ہوئی بات. یہ تھے جی اس کے معنی. یہ جتنی چیزیں قرآن نے اصولی طور پر احکام دیے ہیں ان کی جزیات خود متعین نہیں کی. اور یہی تو ایک ایسی کتاب کے لیے ہونا چاہیے تھا جسے قیامت تک کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ ہدایت بننا تھا کہ وہ جزیات خود متعین کر کے نہ دے دیتی. سورہ مائدہ میں یہ ہے، اے جماعت مومنین، جن چیزوں کے متعلق ہم نے یوں ذکر نہیں کیا ان کے لیے سوال نہ کرنے بیٹھ جایا کرو. اگر وہ چیزیں بھی ہم نے متعین کر دی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا تھا، قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا تھا. وہ تمام جزیات متعین کرا بیٹھے اور اس کے بعد کیفیت یہ کہ زمانے کے حالات بدلے، وہ جزیات جو تھی پھر ان کے اوپر عمل ناممکن ہو گیا، مشکل ہو گیا، تو وہ سرے سے دین ہی کو چھوڑ بیٹھے. قرآن کہتا ہے خود یہ کہ جو چیزیں ہم نے اس طرح جزیاتی طور پر نہیں دی، تفصیل جسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے نہیں دی، ان ڈیٹیلز نہیں دی، ان کے متعلق پوچھنے نہ بیٹھ جایا کرو. اگر وہی نے ان کو متعین کر دیا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے. بنی اسرائیل کی طرح کیفیت ہو جائے گی. عمل ان پہ نہیں ہوگا زمانے کے حالات کے اختلاف کی وجہ سے، بدل جانے کی وجہ سے. وہ کپڑا چھوٹا ہو جائے گا، قد تمہارا بڑھ جائے گا. اور اگر مستقل طور پہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں یہی پہننا ہے، وہ 3 سال والا جو پاجامہ سلا کے دیا تھا پہننا ہے، اگر آپ نے وہی 20 سال میں، کیا کرو گے پھر؟ پاجامہ بانٹ دو گے اور کیا کرو گے؟ وہ کہا بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا، یہ غلطی کر گئے وہ، اور اس کے بعد انہوں نے سرے سے دین ہی کو جواب دے دیا. ناممکن عمل ہے جی. اس زمانے میں یہ بات کیسے چل سکے گی؟ یہ روز سوال ہم سنتے ہیں نا. آپ کو پتا کن چیزوں کے متعلق یہ سوال ہوتا ہے؟ وہ جزیات جن کو قرآن کی آیات کی طرح مستقل بنا دیا، غیر متبدل بنا دیا. جزیات غیر متبدل نہیں ہے، اور یہ اسی لیے خدا تعالیٰ نے خود نہیں ان کو متعین کیا کہ یہ زمانے کے تقاضے کے ساتھ بدلتے چلے جائیں گے. آیات محکمت، یہ تو چٹان کی طرح مضبوط اپنے مقام پہ گڑی ہوئی رہیں. زمانے کے تقاضوں کی موجیں آئیں، ان کے ساتھ ساتھ ٹکرائیں، سر پھوڑ کے واپس چلے جائیں، یہ اپنے مقام کے اوپر گڑی ہوئی رہیں گی. پرماننٹ ویلیوز یا پرپیچول جو احکام ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے غیر متبدل جو ہوئے، اور ان کی روشنی میں جو جزیات، ان پر عمل کرنے کے طریقے یوں کہہ دیجیے نا، جن کو ہم جزیات کہتے ہیں، وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں. یہ تھا نظام. اور یہ بات جو تھی کوئی یہ نہیں کہ 100 200 400 سال بعد جا کے ضرورت پیش آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
چاندی سال بعد 3 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. آپ اس میری کتاب میں دیکھیے شاہکار رسالت کے اندر ایک باب ہے یہ کہ کتنے فیصلے ایسے تھے جن میں تبدیلی کی حضرت عمر نے اور یہ کہہ کر کی کہ صاحب حالات بدل گئے ہیں 3 سال میں. اولیات عمر ایک متفق علیہ چیز ہے, سب مانتے ہیں. یعنی حضرت عمر نے جن چیزوں کی ابتدا کی, یعنی جو اس زمانے میں پہلے دور میں واقعات سامنے نہیں آئے, پہلی دفعہ واقعات سامنے آئے, انہوں نے ان کی جزیات متعین کی, اور جو جزیات متعین ہوئی تھی ان میں تبدیلی کی, یہ کہہ کر تبدیلی کی کہ حالات کا تقاضا ہے, حالات بدل گئے ہیں. اور ہمارے ہاں جو فقہ کو بھی غیر متبدل قرار دیا گیا ہے. امام اعظم رضی اللہ علیہ الرحمہ کے یہ اقوال موجود ہیں ان کی فقہ میں. انہوں نے کہا گیا کہ صاحب یہ جو آپ فیصلہ دے رہے ہیں فلاں حدیث کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو وہ یہی فیصلہ دیتے جو میں دے رہا ہوں. کہا گیا کہ یہ فیصلہ اس طرح سے ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر میں حضور کی مجلس شورا میں ہوتا نہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو حضور کو حکم تھا کہ مشاورت کیا کرو, اس کے کچھ معنی تھے نا کہ جو لوگ موجود تھے صحابہ ان کے مشورے سے جو رائے بہتر ہوتی تھی اس پہ عمل کیا جاتا تھا. ان کا یہ قول ہے, خطیب بغدادی نے اپنے یہاں لکھا, ان کا یہ قول ہے کہ یہ میرا جرم ہے کہ میں اس زمانے میں نہیں تھا. میری رائے کو دیکھ لیجئے اور پھر پرکھ کے دیکھ لیجئے, اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا حضور کے سامنے یہ رائے پیش کرتا یہ قبول ہو جاتی, اور اگر حضور میرے زمانے میں ہوتے تو پھر تو میں صاحب رائے تھا ہی ان کے زمانے کا. امام اعظم فرما رہے ہیں. کس قدر صحیح ویژن تھی ان لوگوں کی دین کے متعلق. میں نے کہا کہ یہ تو پھر بھی آپ کے یہ 100 سال 150 سال بعد کی ہے بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 3 ہی سال بعد رسول اللہ کی وفات کے, اور زیادہ سے زیادہ آپ سمجھیے سن 23 کی بات ہے, 20 سال تک کا دور ہے یہ سارا حضور کی وفات کے بعد کا, 10 سال کا درمیان کا عرصہ. اس 10 سال کے اندر آپ دیکھیے گا فقہ عمری ایک الگ مستند تین ہے ہمارے ہاں, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تفاصیل, یہ اردو میں جو میں نے عرض کیا ہے, ڈیٹیلز, جزیات, یہ غیر متبدل نہیں ہوتی. قرآن نے اسی لیے نہیں دیا ان کو اپنے, اور جو حضور نے متعین فرمائی اپنے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چاندی سال بعد ان میں تبدیلیاں کی, یہ کہہ کر تبدیلیاں کی کہ زمانے کے حالات بدل گئے ہیں, ان حالات کے اندر یہی فیصلہ ہونا چاہیے. ان کا یہ مستقل قول ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے حوال سے زیادہ مشبہ ہوتے ہیں بنسبت گزرے ہوئے زمانے کے. یہ تھی بنیادیں دین کی آپ کے, جسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ناممکن عمل ہو گیا ہے. 1000 سال پہلے تو یہ بات چل سکتی تھی, اس دور میں نہیں چل سکتی. یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعد میں انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جن کو دین بنا دیا ہے آپ نے. قرآن کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جسے آپ یہ کہیں کہ زمانے کے بدلنے سے, حالات کے بدلنے سے, تقاضوں کے بدلنے سے اب اس پر عمل ناممکن رہ گیا ہے ہی نہیں کوئی بات ایسی. اصول ناممکن العمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ دور اس وقت ہمارے ہاں ساری دنیا میں یہ کہیے انتہائی بددیانتی کا, مکاری کا, جھوٹ کا, کذب کا آ گیا ہے. اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ بددیانتی بڑی اچھی چیز ہے. پہلے زمانے میں تو دیانتداری اچھی چیز تھی, اور اس دور میں صاحب دیانتداری اچھی چیز نہیں ہے. یہ اصول ہے. تو قرآن کے جو اصول اور احکام اور اقدار قرآن نے دیے ہیں, احکمت آیات ہو, وہ غیر متبدل ہیں, محکم ہیں, اپنے مقام پہ چٹانوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں, اور جو بیان کیے گئے ہیں فصلت, پھر انہیں نکھار کر الگ الگ کر کے ڈسٹنکٹلی بیان کیا گیا ہے. یہ اس لیے کہ کنفیوژن نہ ہو ان کے سمجھنے میں. ملدن, یہ دونوں چیزیں اس نے خود کی ہیں. محکم آیات غیر متبدل, طریقے بیان نکھار کر, ابھار کر, الگ الگ کر. ہمارے ہاں بات سمجھ میں نہ وہ کہندے پنجابی والے کہندے رہا نکھیڑ کے گل کرنا. بھائی یہ نکھیڑ کے گل کرنے مانے ہوں کہ ذرا
الگ الگ کر کے بات نکھار کا ذرا بات ڈسٹنکٹلی ذرا بیان کیجیے یہ چیز. اور پھر آپ دیکھیے من لدن، کیا بات ہے قرآن کے انداز کی. حکمت آیاتہ کے لیے کہا حکیمن، دو صفتیں آئی ہیں یہاں خدا کی، حکیمن خبیر. آیت کے آخر میں دو صفتیں ہیں نا، یہ حکیم تو آیا، حکمت آیات اس کے لیے آیا. اگلی چیز جو ہے کہ یہ اس طرح سے نکھار کر بیان کی ہیں، جزیات تفصیلات نہیں دی ہیں. خبیر، وہ جانتا تھا کہ کس قسم کے قوانین دینے چاہیے اور کیسے بیان کرنا چاہیے. خبیر ہے وہ، حکیم ہے کہ حکمت آیات وہ خبیر ہے کہ فصلت من لدن حکیم خبیر. اور ایک بات اس کے بعد کہی کہ عمودی یا مرکزی بنیاد جو ہے تعلیم جو ہے اس کی یہ بات اس نے کہی اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اس کے سوا کسی اور کے قوانین کی اطاعت مت کرو. یہ ہے حکمت آیات. اس کے گرد سارے قوانین قرآن کے گھومتے ہیں، اس محور کے گرد. اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا کے سوا کسی کی معصومیت اختیار نہ کرو. یہ تعبدوا عبادت، اس کے لیے اردو میں مانے پرستش، پرستش مانے ہوئی پوجا. پرستش خدا کی کرو اور وہ انگریزوں کی حکومت کے اندر بھی صاحب رہ کے مسلمان ہو جائے. بدلا نا ایک لفظ اور اس کے معنی اطاعت، محکومیت غیر مسلموں کو بھی اختیار کرو. یعنی مسلمان ہی نہیں کہ وہ خلاف قانون کوئی دیں، غیر مسلموں کی اطاعت اختیار کر سکتے ہو، محکومیت اختیار کر سکتے ہو. پرستش جو ہے وہ خدا کی ہوگی. اور ان کا احسان بتایا تھا کہ دیکھیے آپ کی پرستش عبادت کے طریقوں میں وہ تو دخل ہی نہیں دیتے. انہوں نے تو منشور پہلے دن آ کے وہ ملکہ کا منشور جو ہے وہ موجود ہے، وہ تو آج ہندو بھی وہاں اجازت دیتا ہے. اسی بنا پر یہ آپ کے تمام علماء نیشنلسٹ جو تھے پاکستان کی تاریخ کی مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے کہ مذہب کے معاملے میں تو یہ دخیل ہی نہیں ہوتا. ہندو پہلے ضمانت دے رہا ہے تمہیں کہ آپ کے نماز روزوں میں ہم بالکل دخیل نہیں ہوں گے. خدا کی عبادت کرنے میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. عبادت کرنے میں خدا کی محکومیت، اس کے قوانین کی اطاعت، مرکزی خیال جو ہے، بنیاد جو ہے قرآن کی اللہ تعبدوا الا اللہ. آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا ہے آیات کو محکم بنایا، فصلت نے ہاتھ نکھار کے بیان کیا، تو بات آگے کیا کہی ہے؟ ایک مرکزی بات ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. اب اس کے بعد ایک ہی مقام آتا ہے، ایک ہی خطرناک گھاٹی آتی ہے جہاں مذہب پرست انسانوں نے ٹھوکریں کھائیں. ہر مذہب نے اپنے اپنی جگہ ٹھوکر کھائی، اور وہ یہ تھا کہ اس دین کو جو لانے والا تھا اسے انہوں نے مقام الوہیت عطا کر دی، اسے خدا بنایا. ابن اللہ بنا دیجئے اس کو، باپ بیٹا روح القدس کی تثلیث میں لے آئیے. ہندوؤں کے ہاں اوتار بنا دیجئے اس کو. مجوسیوں کے ہاں حلول کا جو عقیدہ ہے کہ خدا ان کے اندر حلول کر کے آ جاتا ہے. کوئی عقیدہ لیجئے، دنیا کی ہر مذہب پرست قوم نے اپنے مذہب کے بانی، یعنی وہ ہم تو کہیں گے کہ جو دین لائے تھے پیغمبر ان کے ہاں کے، ان کو انہوں نے بشریت کے مقام سے الوہیت کا مقام دے دیا. ہر مذہب نے یہ کیا. قرآن نے اسی معاملے میں اتنی بڑی احتیاط برتی کہ یہاں یہ قوم بھی یہاں نہ پہنچ جائے. آپ دیکھیے کہ کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا کے سوا کسی اور کی معصومیت نہیں. اسی سانس میں اسی آیت میں اگلی ٹکڑا یہ ہے اننی، باقی رہا میں. رسول کہہ رہا کیا بات، باقی رہا میں. یہ دیکھیے اننی، میرے متعلق اگر کچھ سوچتے ہو میں رہا، اس کے بعد انی لکم منہ نذیر مبین، منہ اس کی طرف سے میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں. غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج، اچھی زندگی کے خوشگوار نتائج کی اطلاع دینے والا میرا اتنا ہی کام ہے، میرا اتنا ہی مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کے دونوں جز، ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا. لا الہ الا اللہ اسی سانس میں باقی رہا. خدا کے بعد جو ایک ہستی ہو سکتی تھی، جہاں پہلے اہل مذاہب نے
ठोकर खाई थी वो हस्ती मोहम्मद की हो सकती थी, मोहम्मद और रसूल। खुदा की तौहीद के इकरार के साथ उसी सांस में मोहम्मद का मकाम मुतय्यन कर दिया कि साहब बस रसूल, खुदा का पैगाम बस, कि कहीं इससे ज्यादा न ले जाएं आगे। और फिर आप जब मजहब में आए हैं तो अब आप सोचिए कि आपने फिर ये क्या किया, जो कुछ पहले ने किया था वही कुछ आपका। वो आपके यहाँ फिर शायरी चली, फिर उस शायरी के अंदर कहाँ कहाँ पहुंचाया, अगरचे जाहिर में वो अरब है मगर हकीकत में ऐन रब है। हा झूमते हैं साहब, क्या बात है, अरब को ऐन और रब करके साहब, और सोचिए कि क्या बता दिया। और वो अहमद में और अहद के अंदर तो मीम आती है, यहां तो ऐन आया। देखिए शायरी सारी उसमें मीम आती है, तो वो मीम का पर्दा तो आपको पता है ना, निगाह आशिक की देख लेती है पर्दा मीम को उठाकर। ये क्या है, ये पर्दा है मीम, वो जो अहमद और अहद के अंदर वो मीम की गुल्ली है। चल भाई, तो पर्दा है दरमियान में, उसको अलग किया, अहद ही वो हो गया। और यहां तक चले गए हुए इस शायरी के अंदर, नजफ मेरा मदीना है, मदीना मेरा काबा है, मैं बंदा और का हूं, उम्मत शाह वलायत हूं, बंदा रसूल का मोहम्मद का और उम्मत हजरत अली की। जो समझू और कुछ खाके अरब में सोने वाले को, मुझे माजूर रख, मैं मस्त साहबाए मोहब्बत हूं। ये जो पहले अहले मज़ाहब ने बनाया था उनको खुदा अपने बानियान को, उन्होंने नफरत और अदावत की बिना पे बनाया था, अकीदत और मोहब्बत की बिना पे बनाया था ना, उनका बनाया हुआ शिर्क। और तुम मस्त साहबाए मोहब्बत हो तो जो कुछ तुम कहो तो ये आने इस्लाम, अरे आने इस्लाम, मग़ज़ इस्लाम। फिर जब मुबालगे में इंसान आता है तो फिर चलता है, चला जाता है, चला जाता है उसी मकाम के ऊपर से आपने भी खड़ा कर दिया। और अब हमारे दौर में तो ये बिदअत, नमाज से पहले आप देखते हैं कि 1300 साल से एक सलात चली, अजान चली आती थी, अजान से पहले नमाज कह रहा, अजान की इब्तिदा थी अल्लाहु अकबर। इतना इनकलाबी ऐलान था अजीज़ान मन, हर किस्म की किबरियाई का ऐलान के किसी इंसान को हक हासिल दे किबरियाई के अंदर वो शरीक हो जाए। अकबर उसी की जात, अकबर उसी की जात, ठीक है। उस अजान के अंदर ये चीज है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूल, अब्दुहु। साहब वो कुर्बान जाइए उस दीन लाने वाले पे, उसने तो इतनी एहतियात बरती थी कि जहां कहीं खुदा का नाम आया उसके साथ जो हुजूर ने अपना नाम कहीं दिया है, आना चाहिए, वही इस चीज को नुमाया तौर पे वाज़ह कर दिया कि मेरा मकाम सिर्फ उसका अब्द, उसका गुलाम, उसका महकूम, उसका मुती, ज्यादा से ज्यादा रसूल, उसका पैगाम लाने वाला, इससे ज्यादा कोई मकाम नहीं। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, कुरान जो कह रहा है। यहां अब वो जो अजान के अल्फाज है उनमें भी ये चीजें जो है वो लाए चले। किसकी जरूरत है कोई टोक सके किसी के साथ? कहा नहीं तो ये सीरत के साहब मोहब्बत रसूलुल्लाह का तकाजा ये है, कम वक्त तेरे दिल के अंदर अगर पत्थर है, अबू लहब का सीने में तेरे दिल है, तो हम क्या कहें साहब, ये तो मोहब्बत का तकाजा है। अजीजा ने मन, कुरान ने ये कहा था अहले किताब के, ला तग़लू दीन, दीन में मुबालगा ना करो, याद रखो। इसलिए कि दीन के अंदर अपने ये बानियाने मज़ाहब या बुजुर्गान या असलाफ जो है उनसे नफरत और अकीदत की बिना पे दीन नहीं बिगड़ता। उन्हें जो आप मुबालगे में उनके मुकाम से बुलंद करते हैं, दीन वहां बिगड़ता है आकर। कहा था कि मुबालगा न करना अपने दीन, लेकिन इसमें तो किसी की शिकायत। जब भी दीन मजहब की सतह पे आएगा ये सारी चीजें आएंगी, जो एक मजहब में आया है हर मजहब में वो आएगा। जिस तरह दीन की अपनी खुसूसियात हैं कि वो खुदा के सिवा किसी और की इताअत नहीं कराने देना चाहता, मजहब की भी खुसूसियात हैं और वो हर मजहब में आएंगी। जहां भी दीन मजहब में बदलेगा, होगा ये कि एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले की इस किस्म की चीजों पे तो तनकीद करेगा और अपने हैं इन्हें सीने से लगाए लगाए। इतनी अजीब चीज है कि एक ही बात है कहने के लिए, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और की अबूदियत अख्तियार न करो, इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। बाकी रहा मैं तो सिर्फ उसकी मिन्हु भी साथ कहा है
کہ میں ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں، یہ چیزیں بھی میں ذاتی طور پہ نہیں کہتا تم لوگوں سے، اس کی طرف سے یہ چیزیں کہنے کے لیے میں آیا ہوں کہ اس روش کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا یہ نکلے گا، میرا تو اتنا ہی مقام ہے، میرا تو یہ منصب ہے، رسول ہوں سے بشیر ہوں میں، اس کی طرف سے من ہو نذیر مبین۔ کرنا کیا ہے تم نے؟ جس حالت میں میں نے یہ آواز تم تک پہنچائی ہے، دو چیزیں اس میں کرنے کی۔ ایک تو ہے، آپ کو یاد ہے بیماریوں کے سلسلے میں دو سٹیجز ہوتی ہیں، ایک تو پریونٹیو ہوتی ہے کہ بھائی جراثیم ہیضے کے پھیل گئے، وہ فوراً ڈائریکٹیوز آتے ہیں ہیلتھ والوں کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے، کچے پھل نہ کھانا، ادھر نہ جانا، کسی کے قریب نہ جانا، اس طرح سے بچنا، جراثیم کچھ دوائیاں استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ جو امکان ہو سکتا ہے اس بیماری کے لگنے کا، اس سے حفاظتی تدابیر جو ہے، یہ پہلی چیز ہوتی ہے۔ اور اگر پھر اس کے باوجود یا کسی کی تغافل اور تساہل کی وجہ سے وہ بیماری آئی لگے تو پھر آگے کیوریٹو ہوتا ہے کہ پھر اس سے کیور کیسے کیا جائے، علاج کیسے کیا جائے۔ دو اسٹیجز ہوتی ہیں، بنیاد یہ دے دی اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اس کے بعد وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے خدا سے احتیاطی تدابیر یا حفاظتی تدابیر مانگا چاہا کرو کہ وہ ملے تمہیں، بیماری لگے ہی نا، یہ کیا کرو۔ یہ ان استغفروا، مغفرت کے معنی ہوئے بخشش، اور پھر بخشش تو آپ پوچھو ہی نہیں، ہر چیز معاف، بخشش سے پھر آگے چلے بخشیش، اور پھر جنت بھی بخشیش۔ یہ حفاظتی تدابیر ہے عزیزان من۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے جو بار بار کہا ہے کہ عربی مبین میں ہم نے یہ نازل کیا ہے، وہ بڑی اہم چیز تھی، وہ تو خدائے خبیر ہے، اسے پتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا معنی پہنا لینے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوچھو ان عربوں سے جن کے زمانے میں، جن کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، کہ وہ ان کے معنی کیا دیتے تھے۔ جن کے ہاں میوفر اب تک جو یہ ہیلمٹ ہوتی ہے، فوج کی ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی، وہ خود لوہے کی، یہاں سے ہی ہے نا وہ لفظ میوفر، تو اس میں ہے کوئی بخشش کا تو تصور بھی اس ٹوپی میں، حفاظتی تدابیر بھی اس سے لو، ثم توبوا الیہ، اور اگر کہیں غلطی کر بیٹھو یا بہرحال آ ہی لگے مرض تو اس کے لیے اسی کی طرف رجوع کرو۔ اس نے اس کے لیے بھی علاج بتایا ہوا ہے، حفاظتی تدابیر بتائی ہوئی ہیں، اور کیوریٹیوز بھی اس کے اندر ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، اس کے لیے اس کی طرف بات۔ نتیجہ ان دونوں چیزوں کا کیا ہوگا؟ مذہب میں تو صرف ایک مبہم لفظ ہے کہ ثواب ہوگا، وہ تو ایسے نتیجے بتاتا ہے کہ جن کو ماپ لیا جائے، تول لیا جائے، دیکھ لیا جائے، محسوس کر لیا جائے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ کہا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں ساز و سامان حیات دے گا، متاع اور نہایت خوشگوار طریقے سے دے گا۔ متان یمتعکم، آپ دیکھیے کتنا جامع لفظ، زندگی کی ہر سامان حیات اس کو متاع کہا جائے، متاع دے گا، اور پھر اتنا ہی کافی تھا یمتعکم، لیکن وہ دینے والا ایسا ہے کہ کہیں لینے والے کی شکست پندار نہ ہو جائے کہ یہ گداگری یا عطا یا بخشش کے طور پہ سمجھے کہ ملا ہے۔ متاع حسنا ساتھ کا عزیزان من، کتنا محبت والا ہے یہ دینے والا، نہایت خوشگوار طریقے کے اوپر دینا چاہیے۔ دینے اور دینے میں بڑا فرق ہے۔ دینا وہ اس کا ساغر میں یاد ہے نظام، منہ موڑ کر ادھر کو بڑھا کے ہاتھ، وہ ساغر میں تو مل گیا اس کو بھی۔ کتنا فرق ہے اس میں اور اس دینے کے اندر۔ مہمان کی تواضع کیجئے، نہایت عمدہ خوشگوار چیزوں سے، اچھے اچھے کھانے سے، سب کچھ کر کے، لیکن ماتھے پہ بل ڈال کر زہر مار ہو جائے گا وہ کھانا اس کے لیے، کھانے میں تو کچھ نہیں ایسا پڑا۔ اور اسی لیے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں نے کہا صحیح حدیث تو ہیرے کی طرح چمک اٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری مسکراہٹ بھی نیکیوں میں شامل ہو سکتی، اپنے بھائی سے ملو تو تمہارا تبسم بھی نیکی میں شامل ہو سکتا ہے، بڑی چیز ہے یہ۔
دے رہا ہے، یوں بھیگ دے کہ دستے گدا کو خبر نہیں۔ متان حسنن یمتعکم متان حسن الی اجل مسمى، تو کیا یہ ایک دفعہ یہ کچھ کرنے سے پھر وہ ملتی چلی جائے گی؟ کہنے کہ نہیں۔ اب یہاں پھر آ کے وہی مغالطہ ہمارے، اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک چلی آئی تقدیر کا قصہ کہ جی وہ پہلے سے مقرر تھا وقت کہ اتنے وقت تک کے لیے ملے گا۔ یہ جو چیز ہے جسے آپ میعاد کہتے ہیں یا اجل کہتے ہیں، وقت کہتے ہیں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہارے اعمال خود تمہاری اجل متعین کرتے ہیں۔ کب تک ملے گا؟ جب تک یہ کرتے چلے جاؤ۔ جب اس طریق کو چھوڑ دو گے ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ۔ اجل مسمى یہ جسے تم خود نشاندہی، جس کی نشاندہی تم خود کرو، جب تک یہ کیے چلے جاؤ گے۔ اور آگے جناب تفصیل اس کی آگے، تشریح یا اس کے معنی آگے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، آپ کے یہاں معلوم ہے نا یہ ذَلِكَ فضل اللہ ہے، یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہے دے دے سا چل دے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، یہ ہر جگہ لکھے اور ہر جگہ ہر شخص یہ کہنے والا۔ اور یہ عام طور پہ کون کہتے ہیں؟ وہ جو اپنی کمائی کو اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے، سب سمجھ جنہوں نے حل بنایا ہوں نے ذالک فضل اللہ یؤتی ھذا من فضل ربی۔ اور شرمناک بات ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ اب مذاق میں یہ ایک ٹرم آ گئی ہوئی ہے کہ صاحب یہ کیا ہے، کوٹھیوں پہ کوٹھی بن رہی ہے صاحب بڑا فضل ربی ہے یہ۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ تنخواہ تو اتنی سی ہے لیکن بھائی فضل ربی کا بھی کوئی ٹھکانا ہے، یہ اندازہ لگائیے۔ لیکن یہ تو چیز موجود ہے نا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کا ترجمہ یہ کہ بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں کس پٹڑی کے اوپر ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں کو مذہب نے۔ پتہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں پڑھ گیا ہوں، آپ نے غال بھول نہیں فرمایا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وہ اپنا فضل، یہ سہولتیں یہ اسے دیتا ہے جو پہلے اس کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ کل ذی فضل فضلہ، ذی فضل کو فضل دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِی فضل فضلہ، اب میں یہ شاہ کے معنی ہو گئے واضح، جو لینا چاہے، وہ جو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ ذالک فضل اللہ ہے، یؤتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے من یشاء، انہوں نے کہا جسے وہ چاہتا ہے، میں نے کہا عربی قاعدے کے مطابق من یشاء، جو لینا چاہتا ہے۔ یہ کہاں سے میں نے یہ فرق پیدا کیے ہیں؟ خدا نہ کردہ قرآن کے اندر اپنی فکر سے، اپنے ذہن سے یہ چیزیں کرنا تو شرک کہاں سے؟ وہ کہتا ہے یؤتی کل ذی فضل فضلہ، اس نے یہ کہہ دیا کہ من یشاء کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ذی فضل کہتا ہے، وہ جتنا کوئی ذی فضل اپنے آپ کو بناتا چلے جائے، ہم اس کو فضل دیتے چلے جائیں۔ میں نے کہا ہے عزیزان من، ایک عمر تو لگتی ہے اس میں اور فکر میں، کوئی بھی مقام قرآن کا ایسا نہیں ہے جو قرآن سے حل نہیں ہو جاتا۔ جی دو باتیں ہو گئی، لا تعبدوا الا اللہ، اس کے سوا کسی کے قوانین کی اطاعت نہ کرو۔ بڑی سے بڑی ہستی بھی جو تمہارے سامنے آتی ہے اس کو اس کے مقام کے اوپر رکھو، حالانکہ رسول اللہ جیسی ہستی کو بھی یہ سمجھو کہ نذیر و بشیر اور نذیر اور رسول ہے۔ اس کے آگے یہ ہے کہ پہلے پریونٹیو جتنی چیزیں ہیں، بچنے کی جتنی چیزیں ہیں، حفاظت کی جتنی چیزیں ہیں، ان کو اپنے ہاں طلب کرو، مہیا کرو۔ پھر بھی اگر کسی جگہ لغزش ہو جائے، مرض آ جائے، توبوا علیہ، جو اس نے علاج تجویز کیا ہے اس کی طرف لوٹو۔ یہ کرو گے تو تمہیں وہ ساز و سامان حیات دے گا نہایت حسن کارانہ انداز سے، اور وہ دے گا اس طرح سے کہ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، جتنی فضیلتیں اپنے اندر کوئی پیدا کرتا چلا جائے گا اس کے مطابق اس کی طرف سے فضل ملتا چلا جائے گا۔ وہ تو قانون کی ہدایت کا لازمی نتیجہ، یہی تو اس کے معنی ہو گئے۔ پازیٹو چیز آ گئی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پھر یہاں سے منہ موڑا تو یہ ساری چیزیں جتنی لفظی تم کہتے چلے آئے ہو نا، کچھ کام نہیں دے گے۔ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ،
پھر میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر ایسی تباہی اور سزا آئے گی یوم کبھی، بہت عظیم دن کی تباہی آئے گی اگر اس طریق سے تم پھر گئے۔ پھرا ہوا ہے نا یہ سارا مسلمان جتنا دنیا میں اس وقت ہے، اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا نا یہ متعکن متان حسنہ کس طرح سے ملتا تھا، کل ذی فضل کو فضلہ کیسے ملا تھا، تاریخ ہے آپ کے سامنے اب تو۔ اور دیکھیے گا شاہکار رسالت کے اندر مدائن جب فتح ہوا ہے کیا کیفیت تھی، کیا کچھ نہیں ملا تھا اس کے ماتحت، اور ثم تولو کی جب کیفیت بعد میں آئی ہے تو اس کے بعد عذاب یوم کبیر، اس سے زیادہ اور رسوا کن تباہی اور کیا ہوگی جو ہمارے اوپر مسلط۔ عذاب کے متعلق اس نے کہا تھا نا کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ذلت اور خواری، عاقبت کا جہنم تو بعد میں جا کے آئے گا، فی الحیات الدنیا کہا ہے اس نے۔ یہ تولو کا نتیجہ ہے نا، پھر گئے اگر یہاں سے گریز کی راہیں نکالی تم نے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بالکل منہ موڑنا ہوتا ہے، ایک گریز کی راہیں نکالنی ہوتی۔ وہ کہتا کل لفظ دے دو، ضروریات سے زائد سارا، انہوں نے کہا 2.5% دے دو، یہ ہے گریز کی راہیں نکالنی۔ ہوگا یہ کیسا، اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اس نے تو پیمانے مقرر کر دیے، ہر شے کے قوانین مقرر کر دیے، اور تم اس کی مملکت سے نکل کے کہیں نہیں جا سکتے، اس کا قانون ہر جگہ لاگو ہوگا، کہیں بھی جاؤ قانون یہ ہے کہ ہوا سے سانس لوگے تو زندگی ہوگی، چلے جاؤ جناب آپ سمندر کی تہ میں بھی جاؤ تو وہ سانس لینے والا پیچھے آپ کو وہ سلنڈر لگا کے جانا پڑتا ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بھی جاؤ تو وہاں بھی آپ کو یہی سانس لینا پڑتا ہے۔ کہتا جا کہاں سکتے ہو، اللہ مرجعکم، تمہیں سانس لینے کے لیے اس کے قانون کی طرف لوٹنا ہے، کہیں اور جا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جو ہم نے اوپر کہا ہے وہ ہوگا، جب ہم نے کہا ہے کہ ناک و منہ بند کر لو گے نمایاں، اب آگے قصہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ قرآن کے بہت سے حقائق ان کے کھلنے کے لیے یہ دور آیا ہے ہمارا، جس میں یہ سائیکالوجی آئی ہے، علم النفس جو ہے یا نفسیات جسے آپ کہتے ہیں۔ قرآن بنیادی طور پر بات ہی نفس انسانی کی کرتا ہے۔ آج تک یہ چیز قیاسات میں تو تھی، ابھی تک یہ سائنس کے طریقے کے اوپر برانچ آف نالج نہیں بنی تھی، اب بھی اس کی ابتدا ابھی ہوئی ہے، اسے ابھی صحیح سائنٹیفک بیسس پہ ابھی تو نہیں لائے، لیکن بڑی حد تک اس میں یہ ترقی کرتے ہیں۔ یہ دور ہمارے ہاں کا علم النفس کا دور آیا ہے، اس میں قرآن کے حقائق آپ دیکھیں گے کیسے بے نقاب ہوتے ہیں۔ کہتا یہ چیز تو ہے، کھلے دلوں سے اندر اور باہر کی زندگی ایک ہوگی تو اس میں یہ چیز ہوگی تمہاری۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، اب یہ دیکھیے جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں کھلتی ہیں، کم اس سے پیشتر کھلی ہوں گی۔ یسنون صدورہم لفظی ترجمہ ہے اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں، تو کیا بات اس میں سے سمجھ میں آ سکتی تھی؟ اس دور میں یہ ہے، اس کے آخر میں ہے اس آیت انہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے، اب وہ صدور صدر سینے ترجمہ اس کا کیا جائے گا تو یہ معنی تو یہ ہوں گے وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر، وہ سینوں کے اندر یہ تو ہر ڈاکٹر جانتا ہے، وہ جس نے بھی آپ کے ہاں اناٹمی پڑھی ہے وہ جانتا ہے سینے کے اندر کیا ہے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسائی کی دکان پہ چلے جائیے نظر آ جاتا ہے پھٹا ہوا وہ سینہ موجود ہوتا ہے کھلا ہوا۔ وہ تو شاعری میں وہ کہا جاتا ہے کیا کہ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا، کہہ دیا دو آنے میں لے لو، کیا شاعری ہمارے یہاں ہوتی۔ تو یہ کچھ ہوتا ہے نا سینے کے اندر، اب بات سمجھ میں آتی ہے جس نے اس نے کہا تھا شفاء لما فی الصدور، سینے کے امراض میں شفا، تو یہ نہیں تھا کہ نمونیا کی شفا لکھی ہوئی ہے، صدور ایک جامعہ اصطلاح ہے اس کی، آج کی سائیکالوجی اس کا بتاتی، یہ جو کانشیس اور ان کانشیس مائنڈ جن کو آج انہوں نے کہا ہے۔ اب آئیے ان الفاظ کے بعد کہ کیا بات بنتی ہے، یسنون صدورہم، آج کی اس طرح ہے ڈوئل پرسنالٹی، ایک دو قسم کی شخصیتیں رکھنا، اگر اس کو شعوری طور پہ کرے انسان تو وہ منافقت ہوتی،
مصیبت یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتی ہے انسان کی. کانشیس مائنڈ کی الگ پرسنالٹی، انکانشیس مائنڈ کی الگ پرسنالٹی. نفس شعوری کا الگ ایک کی مملکت، نفس غیر شعوری کی الگ ایک. یہ ڈوئل پرسنالٹی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے آج کے جتنے عذاب اس وقت آ رہے ہیں افراد پہ اور ان کے مجموعوں پہ، وہ ڈوئل پرسنالٹی کی وجہ سے آ رہے ہیں. بیلنسڈ پرسنالٹی وہ ہے جن میں ان دونوں کے اندر تطابق ہوتا ہے، ان میں اختلاف نہیں ہوتا، کنٹراڈکشن نہیں ہوتی. ان کو کمپلیکسز کہتے ہیں سائیکالوجی میں. کمپلیکس نہیں ہوتا. جہاں کمپلیکسز ہوتے ہیں وہاں وہ ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے. لفظ برادران عجیب یسنون صدورہم، ڈوئل اس کا ترجمہ ہے اس لفظ میں. ورنہ آپ سوچئے کہ جو اپنے سینے کو دورہ کرتے ہیں یعنی اس سے تو مفہوم نہیں سمجھ میں آ جاتا. لیکن میں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا کچھ قصور اس میں نہیں ہے جو ہم کوسنے لگے. اس دور کی علمی سطح اتنی تھی ابھی. وہ تو جونو زمانے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے تمہیں، عالم آفاق میں بھی، عالم انفس میں بھی، خارجی دنیا میں بھی، تمہارے اپنی نفس کی دنیا میں بھی، تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے لفظاً حق. اس کا تو ایک طریقہ عالم انفس کے جتنے بھی رموز ہیں وہ بھی بے نقاب جوں ہوتے چلے جائیں گے. ہر حقیقت جو سامنے آئے گی قرآن کے کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت ہوگی. عزیزان میں یسنون صدورہم، یہ ڈوئل پرسنالٹی والے کاہے کے لیے؟ لیستخفوا منہ، تاکہ ان میں سے ایک چیز جو ہے اس کو چھپا لے. یہ انکانشیس مائنڈ کرتا کیا ہے کم وقت اس سے چھپا لے. کہا کہ یہ ڈوئل پرسنالٹی میں سمجھتے ہیں کہ کچھ حصہ اس سے چھپا لیا. کیا کہتے الا حین یستغشون ثیابہم، یہ تو ڈوئل کہتے ہو. وہ کہتا ہے اگر ساری کی ساری پرسنالٹی بھی تم چھپا کے رکھ لو اس سے پھر بھی نہیں چھپی ہوئی بات رہتا. یا پھر وہ ترجمہ لے آئیے تھا یستغشون ثیابہم، ثیاب کے معنی انہوں کی یہ کپڑے. آپ کو پتا ہے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی ترجمہ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو یہ ملے گا. اگر یہ اپنے سینوں کو دوڑا بھی کر لیں تاکہ اس سے چھپا لیں کچھ، یا اپنے کپڑوں کو بھی لپیٹ لیں، پھر بھی خدا جانتا ہے کہ کیا یعنی گٹھڑی کی بنے ہوئے ہیں. اپنے کپڑوں کو بھی باندھ لیں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ اس لیے تنقیص نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. اس دور کا علمی ابھی اتنا تھا. اس میں نقص یہ ہے کہ ہم کسی ایک دور کے سمجھے ہوئے قرآن کو ابدی طور پر سمجھا ہوا سمجھ لیتے. یہ غلطی ہے. سلف صالحین نے یہ لکھ دیا، انہوں نے اپنے دور کے علمی سطح کے مطابق یہ چیزیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن تو ابدیت درکنار ہے. کسی انسان کا فہم جو ہے وہ کس طرح سے قیامت تک کے لیے غیر متبدل اور سند بن جائے گا. یہ ہے نا ان کے فہم. سینوں کو دعا کرتے تاکہ خدا کو چھپا لے. اگر یہ اپنے سارے کپڑے بھی لپیٹ لیں تو پھر بھی خدا سے نہیں. آج بات سمجھ میں ثیابہم. اب دیکھیے نا یہ چیزیں، آپ میرا لوگو تو اٹھا کے دیکھیے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مدثر میں جو آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ہے. رسول اللہ سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ترجمہ کیا جاتا ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. سوچیے عزیزان من، رسول جیسی شخصیت، ان کے لیے یہ خدا کی طرف سے نظریہ وہی آنا چاہیے کہ وہ کپڑے صاف رکھا تھا. آ رہا ہے 1300 سال سے آپ یہ چیز. انہی عربوں کے ہاں یہ چیز جو ہے ثوب جو ہے کپڑا، اس سے شخصیت مراد لیتے تھے. لباس آدمیت ہم بھی اپنے ہاں کہتے ہیں نا، اس سے شخصیت وہ مراد لیتے تھے. شخصیت میں ان کے ہاں موجود تھی یہ چیز. انہوں نے کہا یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی شخصیت جو ہے اس کو پاکی رکھنا قرآن پر عمل پیرا ہونے کے. یہاں اس نے کہا یستغشون ثیابہم، کپڑے کی بات نہیں، پرسنالٹی کی بات، شخصیت کی بات. یسنون صدورہم، اس نے کہا کہ یہ ڈوئل پرسنالٹی رکھتے ہیں، اس میں سے کچھ حصے چھپاتے ہیں. وہ تو پھر بھی کچھ حصہ تو چھپاتے ہیں، کچھ تو ظاہر ہوتا ہے نا جو شعور میں ہوتا ہے.
تو کہتا ہے یہ تو ایک طرف رہا، اگر ساری کی ساری اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو بھی چھپا لیں، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، وہ تو ان کے انکانشیس اور کانشیس دونوں سے واقف، انہ علیم بذات الصدور۔ یہاں آئی وہ بات، جو کچھ بھی نفس انسانی کے اندر ہے وہ اس کے انکانشیس میں ہو یا کانشیس کے اندر وہ جانتا ہے۔ اور عزیزان من، یہ جو چیز ہے اس دور میں ہمارے ہاں آئی کہ انکانشیس مائنڈ کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو کسی طرح باہر لاتے ہیں، وہ خدا کے اسی دیے ہوئے علم کی بدولت ہے جو اس نے کہا۔ وہ انکانشیس مائنڈ کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو اس کے بتائے ہوئے اس طریقے علم کے اوپر چلے گا، انکانشیس مائنڈ کے رموز جو ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے۔ اور شفاء لما فی الصدور جو اس نے کہا، اب تو عزیزان من وہ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ 90% کے قریب بیماریاں جو ہیں خاص طور پہ اعصابی وغیرہ وہ ساری سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، ما فی الصدور ہوتی ہیں وہ بیماریاں، ان کی شفا دوائیوں سے نہیں ہوتی، ان کی شفا اقدار سے ہوتی ہے، ویلیوز سے ہوتی ہے۔ قرآن ان کی شفا دیتا ہے، ان امراض کا علاج بتا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا بہم، اس کے مقابل میں امراض جو ہے وہ کہتا ہے یہ امراض جو ہے مائنڈ کے امراض ہیں، بدن کی بیماریاں نہیں۔ علاج اس کا طریقہ اس کا کیا ہے؟ علیم بذات الصدور۔ اور جتنا جتنا انسان اس علم میں آگے بڑھتا جائے گا خدا کی دی ہوئی استعداد کے مطابق، اتنا ہی ان بیماریوں کا بھی علاج کرتا چلا جائے گا، اتنے ہی یہ دوہری پرسنالٹی جو ہے وہ یکسوت اس میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، بیلنس پرسنالٹی ہوتی چلی جائے گی، اتنے ہی اس کا مرض کم ہوتا چلا جائے گا۔ 1300 سال پہلے جو گفتگو ہو رہی ہے عزیزان مانا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب آیا وہ یہ ساری تمہید، ایک خدا کے قوانین کی عقائد، دین لانے والے کو اس مقام کے اوپر رکھنا، حفاظتی تدابیر اختیار کرنا، تساہل اور تغافل یا لغزش کے اندر پھر اسی کے بتائے ہوئے طریقے علاج کی طرف لوٹنا، اس سے متاع حیات ملنا، اس وقت تک ملتے چلے جانا جب تک تم اس روش پہ چلو، حسن کارانہ انداز سے ملنا اسے کہ جو جتنے اپنے اندر اس کی استعداد پیدا کرے گا اس کے مطابق ملتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ سارا کچھ اس کے بعد بتایا ہوگا یہ اس صورت میں کہ نہایت خلوص سے، کھلے دل سے، صاف طور پہ ایک معتدل پرسنالٹی شخصیت کے ساتھ بیلنس پرسنالٹی والے افراد جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کریں گے۔ یہ کچھ پورا نظام کہے کے لیے ہوگا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، وہ جو متاع حسنہ کہا تھا نا کہ یوں ملے گا رزق، کہا اس کی صورت یہ ہوگی، یہ سارا نظام ہوگا، لیکن کوئی لینے والا یہ نہیں کہے گا کہ کسی فرد کی طرف سے ملے گا۔ اعلان کیا جائے گا کہ جو بھی یہاں جاندار ہے اس صفحہ ارض کے اوپر اس کے رزق کی ذمہ داری خدا کے اوپر۔ بڑا اعلان، بہت بڑا انقلابی اعلان ہے عزیزان۔ ما من دابۃ فی الارض، یہاں صرف انسان نہیں کہا، ہر ذی حیات جو ہے اس کی ذمہ داری خدا کی۔ اس میں یہ اعتراض وارد ہوا کرتا کہ صاحب خدا نے ذمہ داری لی ہے رزق کی، یہ باقی تو چھوڑ دیجئے، دابا جو ہے یہ اشرف المخلوقات انسان ایک ایک قحط پڑتا ہے لاکھوں کی تعداد میں بھوکے مر جاتے، اور قحط نہ بھی پڑے تو آج آپ کے ہاں WHO کی طرف سے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے وہ جو اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی آدھی آبادی ایک وقت اس کو کھانے کو مل رہا ہے۔ اعتراض یہ پڑتا کہ یہ خدا نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے یہ کیسے پوری ہو رہی ہے؟ دنیا تو بھوکی مار رہی ہے۔ وہ کہتا ہمارے ذمہ، یہ اعتراض آج ہی نہیں ہوا۔ یہ جو چیز تھی کہ اگر اس کی ذمہ داری ہے تو پھر ہر کو ملتا کیوں نہیں ہے؟ 36/47 اس زمانے میں بھی یہ اعتراض ہوا ہوگا نا، ملتا کیوں نہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بتایا ہے کہ یہ اس کا نظام کیا ہوگا جس کے ماتحت یہ چیز پوری ہوگی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہی
اپنی زائدہ ضرورت چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو کھلا رکھو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ مخالفین جو ہیں وہ ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے ہاں تو یہ بات ہے کہ خدا نے ذمہ لے رکھا ہے ہر ایک کے رزق کا. نطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، تو اگر خدا نے ان کو کھلانا ہوتا، ان کو رزق دینا ہوتا تو وہ ان کو دیتا کیوں نہ رزق؟ جو ان کو نہیں مل رہا تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ ان کو دینا نہیں چاہتا. تو تم ہم سے کہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہم رزق دیں جن کو وہ رزق دینا نہیں چاہتا. نہ بابا، ہم کیسے ان کو دیں؟ وہ نہیں دینا چاہتا، خدا نے لڑائی لڑی. وہی چیز کے ساتھ رزق تو پھر خدا کی طرف سے ملتا. امیری، غریبی، فارغ البالی، کثرت، تنگی ساری خدا کی طرف سے ہوتی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں، کفار کہہ رہے ہیں یہ بات جو آج فخر سے ہر مسلمان کہتا پھر رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ بات ہے تو وہ پھر خدا سے کہو نہ دے جن کو یہ نہیں مل رہا، ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو مل رہا بھی ضلال مبین. تو کس قدر گمراہی میں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا براہ راست وہاں عرش سے بیٹھا ہوا دیگے پکا پکا کے نیچے اتارتا چلا جائے گا اور ان کو ملتا چلا جائے گا. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ سامان رزق جو ہے یہ تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے پھیلا دیا تھا. یہاں ساری بات آگے تقسیم رزق کی ہے. تقسیم رزق نظام کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان قائم کرتے ہیں. اس نظام کی ذمہ داری یہ ہے کہ رزق کی تقسیم اس طرح سے کرے کہ کوئی ذی حیات اپنی ضرورت سے محروم نہ رہنے پائے. وہ چیز جو حضرت عمر کا قول بار بار میں دہرایا کرتا ہوں. جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ الحمدللہ آج اس مملکت میں کوئی فرد بھی بھوکا رات کو نہیں سوتا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن نے افراد انسانیہ نہیں کہا، دابتن کہا ہے. اس نے تو ذی حیات کہا ہے. خدا کی قسم اگر عمر کی مملکت میں فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی، کیونکہ خدا نے دابتن کہا ہوا. وہ تو مملکت میں پھرنے والے ان کتوں کے رزق کی بھی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے تھے. جہاں انسانوں کے بچے بلک بلک کے مر جاتے ہیں. کیوں یہ مرتے ہیں؟ یہاں بھی ملتا ہے کتوں کو رزق. بس وہ رزق کی تقسیم یہ ہے کہ بعض وہ ہے کہ جن کے کتوں کو وہ ملتا ہے جو غریب کے بچے کو نہیں ملتا. بس تقسیم کا سارا سوال ہے. وہاں یہ بات نہیں. جب پوچھا اس آنے والے سفیر نے حضرت عمر سے جو کھانا سامنے آ گیا تھا، جو کی روٹی کھا رہے تھے نمک کے ساتھ، تو اس نے کہا تھا کہ آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں آشا، ان کے ہاں یہ جو لفظ عیش ہے نا، آشا کے لفظی معنی ہے گیہوں کی روٹی. کڑک کی روٹی عیش ہو جاتے ہوں گے. تو آپ گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ ہماری مملکت میں تو گیہوں بہت ہوتا ہے. آپ اس سے کہا آپ نے کہ عمر کو اس بات کا تو یقین ہے کہ مملکت میں ہر فرد کو آج جو کی روٹی مل رہی ہے. تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے؟ نہیں، یہ بات تو ابھی نہیں ہوئی. جی، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری. اگلے 2 لفظ ذرا دیکھیے صاحب اور گھوم جائیے قرآن پہ. اور یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جس دور میں یہ بات کہی تھی اس دور میں عرب تو ایک طرف بیچارے یہ تو جاہل تھے. سارے مکے میں 17 آدمی لکھنا پڑھنا کوئی جانتے تھے تھوڑا بہت. تو علم کی یہ سطح کہاں سے آئے گی؟ رزق کی ذمہ داری. بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں فراواں روٹی موجود ہو، آٹا موجود ہو، گیہوں موجود ہو، اس کو رزق نہیں اس میں سے ملتا، اسے دودھ کی ضرورت ہوتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دودھ کا نظام جو ہے اس رازق نے کیا رکھا ہوا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو معدہ بڑا کمزور ہوتا ہے. اس کے ماں کے دودھ میں کوئی 90% پانی ہوتا ہے، 10% دودھ ہوتا ہے. یہ جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے عمر میں، معدہ اس کا زیادہ قوی ہوتا جاتا ہے، ضرورت اس کو ہوتی ہے اور اجزاء کی زیادہ.
آج خود اس ماں کے دودھ کے اندر پانی کم ہوتا جاتا ہے اور یہ اجزائے رزق جو ہیں یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ 2-2.5 سال کے بعد بچہ جب یہ باہر کی خوراک ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ سرچشمے سوکھ جاتے ہیں۔ ہمارے اگلی جنریشن نے تو نہ کبھی میں ویکھی ہونی ہے، انہوں نے کی کہا کھانگڑ کنوں کہندے سن، پرانے بوڑھے کوئی سمجھ لان گے کہ کی ہونی سی کھانگڑ نہیں دا دودھ تمہیں پتا ہے کہ جو کھوگر کا دودھ ہو گیا ہے ہوں سی۔ کھانگڑ کے معنی ہوتے تھے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوئے کو عرصہ لمبا ہو گیا ہو سال بھر کا، تو وہ خود جو دودھ پہلے دن کا وہ جو دودھ اتنا پانی لیے ہوئے ہوتا تھا، آج خود وقفے کے بعد وہ دودھ آج خود اتنا گاڑھا ہو جاتا تھا، وہ کھویا بن جاتا تھا، وہ جن کھانگڑ میں دودھ کہنے ماؤں کے دودھ بھی۔ اور اب میں کہتا ہوں میاں تو کھا رہی ہیں نہیں، اگلے بچیاں تو ماں کا دودھ ہی نہیں ساڑھے دیکھا ہے۔ وہ اگلے دن کراچی میں ڈبے آنے بند ہو گئے، ترفلی پہ گئی سارے لاہور چ، مائیں بچوں کو چھاتی سے لگائے ڈبے والوں کی دکانوں پہ ڈھونڈ رہی تھی دودھ، اور کم بخت دودھ تو تیرے اپنے اندر موجود، ان سرچشموں کو سکھا دیا تو نے، اور اب ان ڈبوں کی تلاش پھر رہی ہے، 15 دن تک نہیں ملا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان ڈبوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ، اتنی عمر کا ہو تو اتنا چمچی یہ دودھ کی، اتنا پانی، یہ جو مقرر کیا ہوا ہے نا پیمانہ ڈبے کے اوپر، آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے ماں کے دودھ کا تجزیہ کر کے پیمانہ بنایا ہوا ہے۔ سوچئے تو صحیح، یہ نظام جو تھا کہ ہر سٹیج کے اندر اس کے مطابق رزق ملتا چلا جائے، اس نے جو پیدا کیا ہے، یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں ہر جاندار کے اندر، اور زندگی آج خود، اب تو یہ سائنس کی تحقیق ہو گئی کہ وہ جرثومے سے لے کے وہ جو ذرا سا ایک ننھا سا جرثومہ سیل جس کو کہتے ہیں، وہاں سے لے کے زندگی یہ انسان کی شکل تک جو آئی ہے، یہ مختلف سٹیجز میں سے گزرتی ہوئی آئی ہے۔ ہر سٹیج کے اندر زندگی کے لیے رزق کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مختلف قسم کا اس کو رزق چاہیے، سامان زندگی چاہیے۔ پھر اس کا طریق یہ رہا ہے کہ یہ زندگی کسی ایک سٹیج کے اندر کچھ وقت کے لیے آ کے ٹھہر جاتی ہے، یہ جو ایوولوشن کی تھیوری جسے کہتے ہیں، اس میں ٹھہر جاتی ہے، پھر وہ اس سے اگلی سٹیج کے اوپر آ جاتی ہے۔ یوں آ رہی ہے زندگی، ٹھہرتے ہوئے اگلی سٹیج میں پہنچتے ہوئے، پھر وہاں ٹھہرتے ہوئے اگلی سٹیج میں پہنچتے ہوئے۔ یہ ایوولوشن یا ارتقاء کی تھیوری تو ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں۔ یہ جو جنین ہے، بچہ پیدا جیسے ہوتا ہے، اس کے متعلق تو کچھ علم اب عام ہو رہا ہے نا۔ پہلا ایک جرثومہ ہوتا ہے نا رحم مادر کے اندر جس کا وہ استقرار ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ نشو و نما لینا شروع کرتا ہے۔ مختلف اندر اس کی سٹیجز آتی ہیں، اس کی ہر سٹیج کے لیے رحم مادر کے اندر اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ رحم کے وہ تین قسم کی جھلیوں کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ اتنی حفاظت میں ہوتا ہے، باہر کی دنیا کے ساتھ تو سوال ہی نہیں کہ تعلق پیدا ہو سکے اس کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس غذا کے اندر اس کو وہ کچھ بھی پہلے چاہیے ہوتا ہے جس سے یہ صرف گوشت کا بنتا ہے، پھر وہ چیزیں چاہیے کیلشیم وغیرہ جس سے پھر اس کی ہڈیاں بنتی، پھر اس میں فولاد چاہیے، پھر فاسفورس چاہیے، پھر گندک چاہیے، جتنے بھی یہ اجزاء ہیں یہ اس کو مختلف سٹیجز میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اندر ہی اندر ماں کی جسم سے یہ ساری چیزیں جتنی ضرورت جس سٹیج میں ہوتی ہیں وہ ملتی چلی جاتی ہیں۔ 3 تہوں کے اندر جو سیلڈ ہوتی ہیں، جن میں کوئی کسی قسم کا بھی باہر سے منفذ نہیں ہوتا، کوئی ایسا روشن دان نہیں ہوتا، کوئی چیٹ بھی نہیں ہوتی کہ باہر سے کوئی چیز جائے، ان 3 جھلیوں کے اندر لپٹا ہوا سیل کے اندر، خول کے اندر وہ بچہ سانس بھی لیتا ہے، دوران خون بھی ہوتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہوا تو باہر سے بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی سٹیج کا علم تو ہمیں ہر ایک کو ہو سکتا ہے ایک بچے کا۔ یہ ساری زندگی پہلے سے جرثومے سے انسان کی سٹیج تک جو پہنچی ہے، ان سٹیجز کے اندر سے گزرتی ہوئی پہنچی ہے عزیزان من۔ یہ ہمارے اس دور نے آ کے یہ بتایا ہے کہ زندگی کا طریقہ یہ رہا ہے
کہ ایک سٹیج میں وہ آتا ہے، کچھ وقت کے لیے وہاں وہ ٹھہرتا ہے، یعنی مسلسل نہیں چلا جاتا آگے، ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، وہاں اس کی اتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو سٹیج کے اندر ہو سکتی ہے، اس کے بعد وہ اگلی سٹیج کے اندر جا پہنچتا ہے۔ عزیزان من، دو لفظ سنیے اور جھوم جائیے، کہا کہ ہر دادا کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر، اور کیفیت یہ ہے زندگی کی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہم جانتے ہیں کہ زندگی نے کسی سٹیج میں کتنے وقت کے لیے ٹھہرنا ہے، اور اس نے اسے کسی دوسرے کے پاس امانت کے طور پر آگے کیسے دے دینا ہے۔ مستودع، مستقرہ و مستودع، یہ ہا دیکھیے، زندگی کا مستقر، جہاں اس نے کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا، کتنا حسین لفظ مستودع، اور پھر وہ جیسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دوسرے کو کہا کہ پہن میری امانت ہے لالا، پچھلی سٹیج اگلی سٹیج کے کہتی ہے کہ یہ میرے پاس ایک امانت ہے، اب تو لے لے اس کو چاہے۔ الفاظ ہیں یہ عزیزان، کیا بتاؤں کیا قرآن ہے، مجھے تو اس نے پاگل کر دیا اس قرآن۔ ہر سٹیج کے اندر اس کے مطابق رزق ہم پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ جنین کو اس طرح سے اندر، جو ہی وہ جنین اس باہر کی دنیا کے اندر آیا، اس کے ساتھ ہی رزق کے سرچشموں کی ٹوٹیاں کھل گئیں جیسے کہتے ہیں پانی، اور پھر اس کی سٹیج جتنی بھی ہے اس کے مطابق وہ رزق ملتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ الرحمن کی یہ آیت، جس کے متعلق پھر پوچھو نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، میں کیا عرض کروں۔ 55/28 29، 55/28 سورہ رحمان کی آیات 28 29۔ یسألہ من فی السماوات والارض، ترجمے آپ دیکھیے گا، کل یوم ہوا فی شان، ترجمہ آپ کو عام طور پہ ملے گا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس سے یسألہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، اور خدا ہر دن میں اپنی الگ شان میں ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں خود خدا کے متعلق کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، سائلہ کے معنی یہ محتاج ہونا ہوتا ہے، سوالی اسی طرح سے کہتے ہیں، اس کو سائل اس کو ہی کہتے ہیں جو محتاج ہوتا ہے، وہ پوچھتا نہیں ہے کچھ، وہ صرف ایک سٹیج ہوتی ہے جو علم کی سٹیج میں پوچھتا ہے شاگرد استاد سے، وہ بھی محتاج ہوتا ہے، اس کے علم کا بنیادی معنی اس کے احتیاج کے ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، پوچھتے نہیں والی بات، کائنات کی بستیوں بلندیوں میں جو بھی ہے وہ محتاج ہے اس کے رزق کا، اور اس کے احتیاج کا عالم یہ ہے کل یومن ہوا فی شان، ہوا کے معنی جو کچھ ارض و سما، خدا نہیں، ارض و سما میں جو کچھ ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے رزق کے لیے وہ محتاج ہے، اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ ہر سٹیج کے اندر وہ ایک جدا گانا شان میں، وہ ایک جدا گانا نوعیت میں چھایا ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ کا رزق جو ہے مہیا کر دیا، راشن لگا دیا اور وہ ہمیشہ تک وہی ملتا چلا آیا۔ ہر شے کائنات کی پہلے تو اشیاء کو دیکھیے کہ ان کی نوعیتیں کتنی ہو گئی، ارب در ارب، اور ہر شے کی کیفیت کے ہر سٹیج میں اس کو الگ قسم کا رزق چاہیے۔ کہا اس قسم کا رزق دینے والا خدا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جٹلاؤ تو صحیح، جٹلا سکتے ہو تم، ایسے خدا کے نظام میں رزق۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اس کائنات کی پستیوں بلندیوں میں ہر شے محتاج ہے اپنی زندگی کے لیے اس کے رزق کی، اور شے کی کیفیت یہ کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر سٹیج میں اس کی ضرورت کے تقاضے مختلف، اور اتنی اشیاء، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے تقاضے کے مطابق رزق کا مہیا کرنا، یہ ہے خدا کا رزق۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کبھی فرصت دے گا تو آئیں گے سورہ رحمان پہ، پھر دیکھیے گا کس کس مقام کے اوپر وہ بلاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات کی پستیوں بلندیوں میں کچھ ہی، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اس کی ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، وہ جانتا ہے کہ کس مقام پہ کس شے نے کتنا وقت ٹھہرنا ہے، وہاں اس کے رزق کی ضرورت کیا ہے، پھر اگلی سٹیج کے اندر جہاں اس امانت کو آگے سونپ دینا ہے اس نے دوسرے کے ہاتھ میں، وہاں اس کی کیا کیفیت ہونی ہے وہ جانتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے سائلین عزیزان مان،
سوال پیدا یہاں ہو رہا ہے، زمین پہ ذاتی ملکیت کے انصاف چلے آ رہے ہیں، کس قسم کے قوانین بنے اور کس قسم کے انتظامات ہوں، سوال تو کس قسم کا نہیں ہے، سوال تو مقصد کا ہے کہ مقصد اس کا کیا ہے۔ 41/10 مقصد یہاں آ گیا، لفظ سائلین آ گیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، زمین کے اندر ہم نے خزانے دبا کے رکھ دی ہیں رزق کے، مختلف فصلوں میں مختلف موسموں میں تم دیکھو گے کہ کس طرح مختلف قسم کے اس میں سے رزق کی چیزیں باہر چلی آتی ہیں، نمود ہوتی چلی جاتی ہیں ان کی۔ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، کاہے کے لیے یہ کیا ہے؟ سواء للسائلین، ترجمہ یہاں بھی انہوں نے کر دیا پوچھنے والوں کے لیے یکساں۔ تو کوئی تک بھی ہے اس چیز کی؟ اس کے معنی کیا ہوئے کہ زمین کے اندر یہ کچھ کر دیا، مختلف فصلوں میں مختلف چیزیں اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، پوچھنے والوں کے لیے یکساں۔ وہ سائلین کے معنی پوچھنے والے، سوال للسائلین، کاہے کے لیے یہ کہا؟ جتنے ضرورت مند ہیں ہر ایک کی ضرورت یکساں طور پہ پوری ہو، سوال للسائلین۔ آواز بلند ہو رہی ہے، مساوات محمدی ہو، یہ کیا چیز؟ سوال للسائلین، جس کی جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہر ایک کو ملتا چلا جائے، اس لیے ہم نے یہ کچھ کیا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ملکیت ارض وغیرہ کے مسائل کیسے حل ہو جائے۔ یہ چیزیں مقصود میں ذات، مقصد یہ ہے ہر ضرورت مند کی یکساں ضرورت پوری ہو، اور اس کی صورت سے کہ مستقر کا اور مستودع کا جس سٹیج میں بھی ہے وہاں ضرورت پوری ہو اس کی۔ رزق پیدا ہم نے کر دیا، اور اس کا نظام یا انتظام جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہو۔ اس کے لیے ضرورت ہوگی صرف خدا کے احکام کی اطاعت کرنے کی۔ وقت ہو گیا، 2 لفظ۔ یہ سارا قصہ جو کچھ بھی ہے وہ کہا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی ایٹ رینڈم ہمارے ہاں یہ چیز آتی ہے ذہن میں، ہم کچھ کر دیتے ہیں، یہ اس کا تو نہیں۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ہمارے ہاں قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق یہ ہوگا، یعنی خود اپنے اوپر اس کی پابندی خواہ آپ ہی وضع کی ہو، وہ کتاب جو ہے اس نے لکھی ہو، لیکن یہ سارے نظام کے لیے خود ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے مطابق خدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان ایمان، سورہ ہود کی 6 آیتیں ہم لیں گے، 7ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور